وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی مختصر اور جامع بیان ہے یہ آپ کا سجدے کے اوپر، سجدہ تعظیمی کے رد میں۔ اور اس پر دوسرے بھائی ذرا غور کریں، خاص کر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ چیز لائے ہیں نا، اس پر ایک بات پر ذرا غور کریں۔ جب کسی چیز کا باب باندھا جاتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر عام روٹین میں بات کی جائے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جب اس کا باب باندھ دیا جائے تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے اور باب کا نام رکھا ہے خوابوں کی تعبیر کا باب۔ غور کیجیے، خوابوں کی تعبیر کا باب، اور اس کے اندر وہ لائے ہیں یوسف علیہ السلام کا پہلے خواب لائے ہیں، پھر 6 نمبر آیت لائے ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ بتائیے اگر یہ تعبیر نہیں ہے تو پھر کیوں لائے ہیں وہ؟ اور پھر یوسف علیہ السلام کی وہ تشریح لائے ہیں جو بالکل لفظ بہ لفظ وہی ملتی ہے جو 6 نمبر آیت میں یعقوب علیہ السلام نے بیان کیے تھے، اسی کو دہرایا ہے یوسف علیہ السلام نے 101 نمبر آیت کے اندر، اور 100 نمبر آیت کا کچھ حصہ صرف بیان کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں بس صرف وہ سجدہ خواب کی تعبیر تھا۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پوری زندگی کی طرف گویا اشارہ کر رہے ہیں، حاضہ کہہ کے کہ یوسف علیہ السلام کی یہ پوری زندگی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس طریقے سے اس بات کو سچا کر دکھایا جو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ایک تعظیم کا انداز دکھایا تھا یوسف علیہ السلام کے سامنے سورج چاند ستارے جھکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس وقت ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے۔ وہ تو یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا تو جو جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے اللہ کی وحی کے مطابق اس کی تعبیر بتائی، کیونکہ اس میں ایک ایسی بات ہے جو یعقوب علیہ السلام نے کہی ہے کہ وہ وحی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ پیغمبرانہ فراست سے بھی وہ بات نہیں بیان کی جا سکتی، کیونکہ اس میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے چنے گا، یعنی نبوت کے لیے چنے گا۔ اللہ تعالیٰ چنتا ہے انسانوں میں سے، اور فرمایا تجھے چنے گا، میرے بچوں میں سے تجھے چنے گا۔ تو یہ بات وہ اپنے اندازے سے، یا جس طرح حنیف صاحب کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگایا، اور بعد میں ان کا اندازہ صحیح اندازہ نہیں لگایا، یہ وحی کے مطابق ہوا ہے معاملہ، یہ وحی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف کہ اس بچے کو یہ بشارت تھی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ اس کو پیغمبر بنایا جائے گا، اس کو وزڈم دی جائے گی، یعنی باتوں کی تہہ تک پہنچنا، معاملہ فہمی بھی جسے کہتے ہیں۔ عام انسانوں میں بھی ایک کے پاس دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگ ان کو کتنا بات سمجھایا جائے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اشارہ ہی سمجھ جاتے ہیں، اشارہ ہی سمجھ جاتے ہیں، اور تھوڑی سی کسی سے گفتگو کریں تو اس بندے کو پہچان جاتے ہیں، تھوڑا سا جھگڑا ان کے سامنے بیان کیا جائے فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے اس میں غلطی کس کی ہے اور اس کا یعنی صلح کیسے ہو سکتی ہے، تو اس کو معاملہ فہمی کہتے ہیں۔ تو مومن کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر مومنوں کے اندر جو جتنا بڑا مومن ہوگا اس کے اندر وہ زیادہ ہوگی، اور پھر پیغمبروں کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو حکمت کہا گیا ہے، حکمت اور دانائی۔ ایک تو وہ کتاب ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور ایک ہی ان کے اوپر حکمت اور دانائی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ ان کو سمجھدار بناتا ہے۔ اور اس سمجھداری کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اس سمجھداری کے اندر بعض پیغمبروں کو بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ جس طرح ایک کیس آیا داؤد علیہ السلام کے پاس، وہ بکریاں کھیت میں چر گئیں، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ کھیت برباد کر گئیں، تو بکریاں والے کی جو بکریاں تھیں وہ کھیت والے کو انہوں نے دلوا دی۔ تو جب وہ کیس عدالت سے باہر آئے تو ظاہر بات ہے سلمان علیہ السلام نے اس کیس کا جب دیکھا کہ یہ کیس اس طریقے سے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، فیصلہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، پھر وہ کیس واپس لے گئے اپنے والد صاحب کے پاس، اور کہا کہ اس طرح نہ کریں، یعنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اس کا کہ فیصلہ اس طریقے سے کریں کہ آپ یہ جو بکریاں ہیں اس کھیت والے کو دے دیں، اور یہ بکریاں چرائے، اور کھیت والا اگلے سیزن میں، یعنی یا جب بھی جیسا وہ سیزن آتا ہے وہ کھیت لگائے،
اور جب کھیت اسی لیول پر آ جائے جتنا اجاڑنے سے پہلے تھا، بکریوں کے اجاڑنے سے پہلے کھیت تھا، بس جب اسی طرح آ جائے تو بکریوں والا بکریاں اپنی لے جائے اور کھیت والا کھیت اپنا لے جائے. تو یہ داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ بدلی کر دیا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے اس معاملے میں جو ہے وہ سلمان کو وہ اس کا صحیح فیصلہ سمجھایا. تو جس کو اللہ تعالیٰ جس طرح سمجھ عطا فرمائے. پھر وہ ایک بچے کا بھی معاملہ آتا ہے. 2 عورتیں ہوتی ہیں اور ایک چرب زبان تھی بڑی والی، تو اس نے دونوں عورتوں کا ایک ایک بچہ تھا. ایک کو بھیڑیا کھا گیا، بچے پر جھگڑا ہو گیا. ایک نے کہا تیرے بچے کو بھیڑیا کھا گیا، دوسرے نے کہا تیرے بچے کو بھیڑیا کھا گیا. داؤد علیہ السلام کے پاس کیس پہنچا تو وہ جو بڑی والی تھی اس نے ذرا چرب زبانی سے کام لیا، تو داؤد علیہ السلام نے وہ بڑی والی کو بچہ دے دیا. اور کیس سے جب عدالت سے باہر آئے تو سلمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی یعنی یہ تو اس طریقے سے پھر انہوں نے ایک انداز اختیار کیا جو اللہ نے ان کو کیسی سمجھ دی ہوئی تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک رو رہی ہے یعنی اور وہ دوسری خوش ہے، تو انہوں نے کہا لاؤ بچے کو، میں اس کو آدھا کاٹتا ہوں اور آدھا اس کو دے دیتا ہوں، آدھا اس کو دیتا ہوں. تو جیسا انہوں نے اپنی تلوار یا خنجر نکالا تو وہ جو چھوٹی والی تھی چیخ پڑی. اس نے کہا کہ نہیں اسی کو دے دو، اسی کو دے دو. وہ بڑی والی چپ رہی. تو سلمان علیہ السلام پہچان گئے کہ جس کی ممتا کے اوپر چوٹ پڑی ہے یہ اسی کا بچہ ہے، دوسری کے اوپر کیوں نہیں چوٹ پڑی ہے. تو انہوں نے چھوٹی کو بچہ دلوا دیا. تو یہ اصل میں ہوتی ہے دانائی، جس کو اللہ تعالیٰ جس طرح عطا فرمائے. تو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بتایا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی وافر اور بہت بڑی دانائی عطا فرمائے گا. اسی وجہ سے ان کا مقام ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عزت دار کون؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام، جن کے باپ پیغمبر، جن کے دادا پیغمبر اور جن کے پردادا پیغمبر. دزل گئی، خود پیغمبر، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر. اور ایسا موحدین کا یہ خاندان تھا، مجاہدوں کا، کہ ان کے واقعات سن کے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس قدر بھی کوئی اللہ کا فرما بردار ہو سکتا ہے. اس قدر اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھنے والے اور اللہ کی رضا کی حریص یہ خاندان گزرا. شرک کا دشمن یہ خاندان گزرا. سارے انبیاء شرک کے دشمن تھے، یاد رکھیے، لیکن یہ خاندان اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس خاندان کی تو ایسی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں ان کا ذکر کیا ساتھ ہی فرمایا وما کان من المشرکین. یہ نہیں کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، بلکہ ساتھ سٹیمپ کے اوپر ایک اور سٹیمپ اللہ لگاتا ہے کہ ما کان من المشرکین، کہ شرک کے ایسے دشمن تھے کہ شرک کا ایک دبا ان کے اوپر نہیں تھا. اس طرح یہ اللہ کی طرف رخ کرنے والے یکسو مسلم تھے. تو اس انداز سے یعنی آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام ہیں اور یہ یعقوب علیہ السلام نے کتنا بڑا الزام لگایا ہے محمد حنیف نے ان کے اوپر کہ ان لوگوں نے یعنی ایک نے سجدہ کیا اور دوسرے نے سجدہ کروایا، لیکن امام بخاری نے اس سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا اس انداز سے، کیونکہ وہ بہت سمجھدار عالم دین تھے. یقین کیجیے بہت سمجھدار آدمی دین تھے. ان کو محسوس ہو گیا کہ بعد میں لوگ اس طریقے سے سجدے کو بیچ میں لائیں گے. انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا اور خوابوں کی تعبیر کا باب باندھ کے بتا دیا کہ یہی تعبیر ہے جو 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور 101 نمبر آیت کے اندر یوسف علیہ السلام نے اسی کو دوبارہ پیش کیا ہے تائید والے انداز میں کہ ابا جان میرے رب نے اس یعنی خواب کو بالکل سچا کر دکھایا. یعنی جو تعبیر آپ نے بتائی تھی اس طرف اشارہ ہے وہ پوری زندگی اسی کے اوپر اعتماد کرے. کیسے نہ اعتماد کریں؟ فرما بردار بیٹا ہو اور پیغمبر بیٹا ہو اور ایک پیغمبر کی بات کو کے اوپر یقین نہ کرے. استغفر اللہ. تو ہمارے لیے تو یہ بات کافی ہے. باقی ہاں محمد حنیف کی بات کے اوپر ہم یقین نہیں کرتے ہیں، ان کی بات مشرکانہ ہے اور جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا. اس لیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. فتویٰ لگایا اس نے اللہ کے بندے نے، بڑا زور لگا کہ یہ فتوے کا انداز ہے جس کو اگر کسی کو تھوڑی بہت سمجھ ہے کہ یہ انداز ہوتا ہے پوری زندگی کا ایک گویا نچوڑ نکال کے ایک عالم دین بیان کرتا ہے اس انداز سے. پہلے فتویٰ لگاتا ہے بعد میں مسئلہ بیان کرتا ہے. یہ بہت بڑا فتویٰ ہوتا ہے اس انداز سے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے. اور ابھی وقت ہے جن کا جو زندہ ہیں جو اس شرک میں مبتلا ہیں توبہ استغفار کریں اپنے مالک اور خالق سے. اور یہ نہ گھبرائیں کہ آپ لوگ کیا کہیں گے. یقین کیجیے کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دار نہ کیا تو مجھے کہنا. باقی اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، مالک نے ہمیں بچایا ہے، ہم اس قائم رہیں ایمان خالص کے اوپر. بڑے بڑے ڈھیر ہو گئے، یقین کیجیے بڑے بڑے ڈھیر ہو گئے یہاں
مرکزی شورا گئی، پاکستان شورا گئی، پنجاب شورا گئی، سندھ شورا گئی، بلوچستان، شمالی علاقہ جات، بڑے بڑے پلر اس سجدے کی شرک کے اندر آ گئے. اور بالکل وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جس طرح طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے نہر کے اوپر، جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے. اللہ یہ کہ چلو بھر کے اس طرح وہ پی لے وہ اور بات ہے، لیکن پیٹ نہیں بھرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب نہر سے گزرے نا سب نے اپنے پیٹ بھر لیے اور آگے جا کے ڈھیر ہو گئے. ان کا آج ہمارے اندر جالوت کے لشکروں سے لڑائی کرنے کی ہمت نہیں ہے. جو نافرمان ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے. اور چند تھے، ایک دو تھے جو گویا ایمان کے اوپر قائم رہے اس سالار کے ساتھ، اور پھر انہوں نے تقریر کی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھائی. تو اصل میں یہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کے اندر شرک آ گیا ہے، یہ مشرک بن گئے ہیں. اسی وجہ سے اب ان کے اندر جرت ہی نہیں ہے طاغوت سے آنکھیں ملانے کی اور اس طرح ہر طرح کے حالات میں دعوت اللہ کرنے کا. کر بھی نہیں سکتے. کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی رکوع. ان کا اندر والا ضمیر کو چوکے لگائے گا. اور سورہ مریم کی آیت تو بالکل فیصلہ کن ہے اس معاملے میں. اللہ نے وہاں صرف نبیوں کا ذکر کیا ہے. یاد رکھیں نبیوں کی سنت بیان کی ہے کہ نبیوں کی یہ سنت رہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی ہے تو یہ دھڑام سے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں ملنا اور یہ سارا معاملہ ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی کہ واقعی وہ کتنی قدرت والا ہے، کتنے علم والا ہے کہ جو بات ہونی تھی اس کو پہلے بتا دیا اور پھر اپنے غیر محسوس تدبیروں سے اپنے معاملے کو پایا تکمیل تک پہنچا. کسی کو خبر بھی نہیں ہے، بھائیوں کو جو قریبی بھائی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا، باپ کو پتہ نہیں چلا کس انداز سے بیٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اور وہاں مصر والوں کو پتہ نہیں چلا کس انداز سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، بادشاہ کو پتہ نہیں چلا. اور مالک نے اپنا کام اس انداز سے کرایا کہ واقعی احسن القصص ہے. کیسے نہ ہو جب مالک فرما رہا ہے کہ احسن القصص ہے، بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے، یعنی بہترین قصہ ہے، توحید کا قصہ ہے. اور اس قصے سے یہ نبی کو سجدہ ثابت کرنا اور اس انداز سے یہ مشرکانہ دماغ کے مطابق یہ جہالت اور بدبختی کی انتہا ہے.